لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کا مطلب سمجھے نا، لا حول، اے اللہ مجھ میں کوئی قوت نہیں کہ میں کوئی نیکی کروں، ولا قوت، اور مجھ میں کوئی طاقت نہیں کہ میں کوئی برائی سے بچوں، الا باللہ العلی العظیم، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیق سے۔ دیکھیے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جب وہ یہ الفاظ دہراتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو ہم اس کے یہ الفاظ نہیں دہراتے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مجھے توفیق دینی ہے نماز پڑھنے کی، اور آپ نے مجھے فلاح کی طرف بلانا ہے، فلاح عطا کرنی ہے، یہ آپ کے سوا میں نہیں کر سکتا۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ ان کا گھر ہوتا ہے تو وہ نماز پھر بھی نہیں پڑھتے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے، جب اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کا امتحان لیتے ہیں۔ اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوران انسان کے گناہ کو قریب کر دیتے ہیں، اور یہ امتحان لیتے ہیں کہ اس کا امتحان کتنا مضبوط ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ شیطان کے راستے پر چل پڑے گا۔ اور ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا آپ نوٹ کر لیں، یہ دعا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ اور یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، نہ کہ دنیاوی کاموں میں مصروف رہیں، اور نہ کہ اپنی خواہشاتی نفس کے پیچھے چلیں، یہی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا ہم اتنا ہی گناہ سے دور رہیں گے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہم وسوسوں کی طرف شیطان کے عمل کریں گے۔ اور اس میں ہماری بہتری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، عبادت کریں، اس میں مشغول رہیں، نہ کہ اس وسوسے کی طرف دھیان دیں۔ اور ہمیں وسوسے سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔